نمبر 1 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. ترجمہ سورہ رعد کا ترجمہ ہے 13واں سپارے کا. الف لام میم را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہاری طرف سے میرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں دکھائی دینے والے ستونوں کو بغیر بلند کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو متی کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہے ہیں. وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو کھولتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی آیات پر یقین کرو. وآخر دعوانا، میں نے دو آیتیں کو میں نے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ یہ ابھی ہم لوگ اس کو تفصیل سے سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی تھی اس کا تھوڑا سا تعارف لے لیتی ہوں. یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ پوری سورت جو ہے سورہ انعام کی مانند ہے. سورہ انعام کی مانند ہے اس لیے کیونکہ اس قدر اس کے اندر ہیبت ناک اور اس کو اپنے انسانی اسلوب کے ساتھ مس کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ جو ہے یہ تفسیر جو ہے جو لکھنے والے مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میری انسانی طاقت سے باہر ہے، مگر کیا کیا جائے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ قرآن کو بہت وضاحت کے ساتھ اس کی طبیعت اور اس کے موضوع سمیت ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اب جو لوگ اس فضا سے مطلب وہ ہو چکے ہیں، اس میں قرآن نازل ہوا، کون سی فضا میں قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت پورے معاشرے کا کیا عالم تھا، کیا کیا بات ہو رہی تھی، کس قدر مطلب یہ کہ مشرکین اور قریش کے جو لوگ تھے سارے سرداران اور یہ وہ سب لوگوں سے واسطہ تھا. تو وہ جو اس وقت کا جو نزول تھا وہ بہت ہی مطلب تکلیف دہ اور بہت ہی ایک عجیب سی فضا کے اندر قرآن اس وقت نازل ہوا تھا. اور وہ جو تھا وہ مقاصد اور اس کی جو اہمیت تھی اسی کی خاطر اترا تھا. اس وقت اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن کی ویسی ہی آیت اترتی جیسے جیسے وہ لوگ حرکتیں کر رہے تھے یا جیسے جیسے ان لوگوں کے سوالات ذہن میں ابھرتے تھے، اسی حساب سے قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا. اس وقت لوگوں کے اندر کیا تھی، بہت ہی زیادہ جو تھی جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے. یعنی بالکل عین پیک کے اوپر جس وقت جہالت مچی ہوئی تھی پورے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات اتر رہے تھے کہ جہالت کو، تاریکیوں کو دور کرنا کیسے کرنا ہے. اس کے مقابلے کے لیے پھر قرآن جو ہے نا اس وقت نازل ہونا شروع ہوا تھا تاکہ جہالت کے جو رہنے والے ہیں اس کے مقابلے میں قرآن کے ساتھ وہ متحرک ہو جائیں، قرآن کے ساتھ ہو جاتے تھے. اس وقت تو وہ متحرک ہو جاتے تھے کیونکہ آیت انہی کے حوالے سے بالکل اتر رہی ہوتی تھی، اس وقت ایک دم اوالٹ ہو جاتے تھے. مگر پھر کیا ہوا، اب نہیں ہوتے ہیں. اب یہ قرآن نازل ہو چکا، ساری سچویشن جو اس وقت کی تھی اس وقت ہو رہی تھی تو ان کے اوپر لگتی تھی کہ اچھا میں نے یہ بات
کہوں گا تو وہی آ جائے گی، میں ایسے کروں گا، جھوٹ بولوں گا، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ لیکن اب کیا ہے، اب جو ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب نہیں ہوگا ایسا، کیونکہ ابھی تو وہ کیفیت سے نہیں آ رہی، لیکن آیتیں جب بھی ہم پڑھتے ہیں محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہ وہی دور میں ہم گزر گئے۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ جس کو جو بھی سوالات تھے یا جو بھی ذہن میں خدشات آتے تھے وہ اسی طرح کی آیتیں سامنے آ جاتی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جب تک یہ حرکت نہ ہو لوگ اس قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے، جب ان کے ساتھ کوئی ایسا واسطہ پڑتا ہے تب وہ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے۔ اب ہم قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان سب کا قصہ پڑھتے ہیں، مگر بہت سارے کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اس سے تدبر حاصل کرتے ہیں، تفکر حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ان آیتوں سے کچھ اپنے لیے معنی اخذ کرتے ہیں۔ اور آج بھی یہی حال ہے کہ بس قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یا ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ولادیات ذبح، فالموریات قضا، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، تو مطلب اتنا ایسا ہو گیا ہے قرآن۔ اس وقت قرآن کیسے تھا، آمنے سامنے بات ہوتی تھی، ایک نابینا شخص آیا اور آپ نے اس کی طرف صف نظر کر دیا، آپ نے ایسے کیسے کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر بیویوں نے آپس میں جتھا بندی کری تو پتہ چل گیا بھئی ایسے ہو گیا، اسی وقت کا اسی وقت جو ہے نا۔ تو وہ بات ہے کہ وہ قرآن اس وقت نازل ہو رہی ہوتی تھی نا، ایک نابینا آیا اور یہ ہوا، پھر دو عورت آ کر کے پوچھنے لگی میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا پیٹ کے کہ تمہاری میری لگ گئی ہے تو تم میری ماں جیسی ہو گئی ہو، وہ آیت اسی وقت اتر گئی۔ اب ہم کہیں گے ہم کیا کریں بھائی اس آیت کا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ ایک دم ڈائریکٹ ہو رہی ہوتی تھی، تو اب جو ہے نا رہنے والوں کے مقابلے میں اس قرآن جو ہے یہ، وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، جب تک یہ حرکت نہ ہو لوگ اس قرآن کو معنی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، اس کے اسرار کو بالکل نہیں پا سکتے، اس کے اندر کتنی گہرائیاں ہیں، اس کے اندر کیا باتیں ہیں، اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتے۔ کوئی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے والا اس قرآن کے مطلب کو نہیں پا سکتا۔ اس کا مقصد صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس پر صحیح ایمان لاتا ہے اور اس کے مقاصد کی خاطر جہالت کے مقابلے میں متحرک ہو جاتا ہے۔ اب جو یہاں پر ابھی میں نے بات بتائی کہ اس قرآن سے کسی کو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ ان کے اس وقت اس حالات سے گزر رہے ہیں وہ، لیکن کیا ہے یہ قرآن کیا ہے، صحیح ایمان لانے والوں کو سمجھا سکتا ہے۔ اس کے مقصد کو صرف وہی انسان سمجھ سکتے ہیں جو اس پر صحیح ایمان لائیں گے اور اس کے مقاصد کی خاطر جہالت کے مقابلے میں متحرک ہو جائیں گے۔ آج بھی وہی جہالت ہمارے سامنے ہے، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتی تھی، دھوکے دہی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو یہ سب چیزیں آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہے، ایک عام انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ بس پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی معنی وانی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں آج ہمارے یہاں بھی انہی سب چیزوں کا فقدان ہے، ٹھیک ہے نا، بے پردگی ہے، یہ ہے، مومن عورتوں کا ہے، بہت ساری جو معیشت کیسے چلانی ہے اور کیا سوسائٹی کو کیسے صحیح کرنا ہے، نماز کیسے قائم کرنا ہے۔ اب ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے، لیکن ریلیٹ کون کرے گا، وہی انسان کرے گا جو صحیح طریقے سے ایمان لائے گا اور اس کے مقصد کی خاطر جہالت کے مقابلے میں پھر متحرک ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ جہالت کو ختم کرنا ہے، یہ لوٹ مار کے سود کو ختم کرنا ہے، یہ حرام کو ختم کرنا ہے، یہ شراب نوشی کو ختم کرنا ہے، یہ بے حیائی کو ختم کرنا ہے، یہ مخلوط محفل کو ختم کرنا ہے، یہ مخلوط ہماری ایجوکیشن کو ختم کرنا ہے، نوکری کو اس طرح سے لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے، اور اپنے لباس کی فکر کرنی، اپنی اوڑھنیوں کی فکر کرنی۔ یہ ساری چیزیں اگر جو لوگ ایمان والے ہوں گے، صحیح ایمان والے ہوں گے، انہیں یہ قرآن صاف ستھرے طریقے سے نظر آئے گا کہ بالکل ایز اٹ از آج کے لیے بھی یہ قرآن ہے۔ لیکن جو عمل نہیں کرنا چاہتا ہے وہ صرف اس قرآن سے عربی پڑھ کر کے بس 4 دعائیں یاد کر لو، بس نماز میں ٹھونگے مار لو، کچھ پتہ نہیں ہے الف بے کا، اور بس ختم ہو گئی ہماری نماز۔ جی میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، نماز بالکل خالی ہے، آپ کے اس کے اندر ذرا بھی روح نہیں ہے نماز کی۔ تو اس کے باوجود جب کبھی بھی اس قرآن کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں تو وہ کہہ رہے ہیں، مفسر کہہ رہے ہیں کہ پھر میں ڈر جاتا ہوں کہ مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس قرآن کا اثر میری حس پر اس قدر ہے کہ میں اپنے الفاظ
تعبیرات میں اس کا ترجمہ کرنے کو بھی محال جانتا ہوں۔ میں کیسے اس کا ترجمہ کروں، کیسے لوگوں کو سمجھ آئے گی، کون سے الفاظ ان کو بتاؤں کہ یہ قرآن کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہوں اور اس آیت کو سمجھیں کہ آج کے لیے میری لیے یہ آیت بنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہونہاک فاصلوں کو محسوس کرتا ہوں، جس کا شعور مجھ سے جس کا شعور اس سے مجھ کو ہوتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے میں اس کی ترجمانی کر کے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ میں کتنا ترجمانی کروں؟ دیکھیں کتب شہید کی جو اب یہ فی ظلال القرآن جو میں پڑھا رہی ہوں، اس میں کتنی تفصیل آتی ہے۔ میں تو بہت سارا چھوڑ چھوڑ کر آپ لوگ کو پڑھاتی ہوں، مشکل الفاظ آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی بہت ساری چیزوں کو ریپیٹ کر کر کے وہ طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اتنا سمجھ لیں گے تو ہمارا ذہن میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت وسعت بھی ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب سب لوگ ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں قرآن کا تو پتہ چلتا ہے کہ کس کو کیا سمجھ میں آئی اور کیا ہم لوگوں نے آج کے دن پڑھا ہے۔ تو یہاں پر جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ساری چیزیں کہ قرآن کے لوگ جو ہیں اس قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس کے اندر نہ گھسیں، اور یہ پھر یہ قرآن کو کون لوگ کہیں گے؟ صحیح ایمان لانے والے اور ان کے مقصد کی خاطر جہالت کے مقابلے میں متحرک ہو جانے والے لوگ ہی اس قرآن کی ترجمانی کر سکیں گے، ورنہ عام لوگوں کے سروں سے گزرے گا، کہیں گے یہ آیت ہم کیا کریں، اس آیت کا ہم کیا کریں، سورج چاند ستارے کی مثالیں دے رہا تھا، اس سے ہم کیا کریں، اتنی دفعہ آ رہی بار بار ایک ہی بار، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا تو ہم کیا کریں۔ ہم تو جب بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نئی بات نظر آتی ہے، ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ کچھ تو ایسے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے۔ اب یہاں پر ابھی میں نے قرآن شروع نہیں کیا ہے ابھی آپ لوگوں کو، ابھی میں صرف آپ کو اس کا تعارف بتا رہی تھی۔ تو نزول قرآن کے دور میں اور موجودہ دور میں بہت فاصلہ ہے۔ نزول قرآن کے دور میں اور موجودہ دور میں بہت اہم فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے۔ اس وقت اس فرق کی گہرائی کا ادراک ہے کہ ہمارے اس دور میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ اس دور میں ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن جب نازل ہوا تھا وہ دور دوسرا تھا، اب ہم جس دور میں قرآن پڑھ رہے ہیں یہ دور دوسرا ہے۔ ان لوگوں کو براہ راست اس قرآن کا مخاطب بنایا گیا تھا۔ اس وقت وہ جو لوگ تھے، جو صحابی تھے، جو عورت آئی، جو اس بات ہوئی، جس نابینا ہے، انہی کے بارے میں وہ آیت اتر جاتی تھی، انہی طرح سے باتیں آ جاتی تھی۔ تو قرآن جو ہے براہ راست اس قرآن کا مخاطب بنایا گیا تھا، اور اس کی تاثیر کو اپنے احساس میں وہ پھر پاتے تھے ان کے اوپر وہ جب آیت اترتی تھی۔ صحابی جو تھے جنگ میں نہیں گئے تھے، تو ان کے بعد ان کا کیا ہوا تھا، وہ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ سب قرآن کی آیتوں میں تھی کہ ان سے کوئی بات نہ کرے۔ پھر ہوا کہ جو بیوی بچوں کو بھی ان کے گھر جا کے چھوڑا، بالکل ہی اکیلے تنہا رہ گئے تھے۔ وہ ساری سچویشن کو یہاں پر بتایا گیا تھا، اور قرآن میں پھر اس کی ان کی برات آئی تھی۔ تو وہ کیا تھا، سچویشن ہو رہا تھا وہ کام سارا۔ تو یہ بھی بہت ہم لوگوں کے لیے آج کا سبق اہم ہے کہ جو چیز ہو رہی تھی وہ اس وقت ہو رہی تھی، اور اب وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ ساری آیتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جو عقیدہ ان کا مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے اس کے معنی کو غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی صورتوں میں اس میں اشارہ ہے کناروں سے حاصل کرتے ہیں، اور براہ راست ہم پھر اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ ہم اشاروں کناروں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ والی آیت ایسے بول رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا۔ جب ہم نیچے پڑھتے ہیں پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اشارے کنارے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، براہ راست ہم اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس کو راہ راست قبول کرتے تھے، اور اس کے اور وہ لوگ براہ راست اس کو قبول کرتے تھے، اور اس کے مقصد کی تکمیل کو میں جہالت کے خلاف متحرک ہو جاتے تھے، جہالت کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ جہالت آئیے بند کرو، ختم کرو۔ اس میں یہ بھی ہوتا تھا جیسے کوئی حکم آتا تھا اور وہ لوگ اسی وقت مان لیتے تھے، آمنا صدقنا۔ پردے کا حکم آیا، جیسے ہی جب مومن عورتوں گھر سے باہر نکلتے ہو اپنی چادر کا پلو لٹکا لیا۔ اب جب منادی نے آواز لگائی کہ بھائی پردے کا حکم آ گیا ہے، خواتین پردے کا حکم آ گیا، ایک شور مچاتے تھے، وہاں سے اس نے آواز دیا، دور بیٹھا ہے کسی نے کان میں اس کی آواز دی، اس نے آگے زور سے آواز لگائی، اس طرح پھیلتے 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 پورا شہر۔ اس طریقے سے اسی وقت وہ عورتیں بھی دیواروں کے کنارے بیٹھ گئیں کہ اب گھر سے جاؤ، بڑی سی چادر لے کر آؤ، پھر ہم یہاں سے جائیں گے، کیونکہ ایک قدم بھی اگر میں گئی اور میری روح نکل گئی تو اللہ کی نافرمانی میں نکلے گی روح۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس وقت یہ ساری چیزیں تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں نزول قرآن کا انقلاب کیا تھا۔
ہم دیکھتے ہیں نزول قرآن کا انقلاب اس طرح تھا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اور اپنے ماحول کی حیات میں کیا موازنہ انقلاب برپا کیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں، اپنے ماحول کی حیات میں یعنی زندگی کے ماحول میں کیا معاوضہ، کیا انقلاب برپا کیا تھا۔ ہم اس کی تفصیل یہاں پر بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر فی ظلال القرآن پڑھنے والوں کے لیے مطابق یہ خوف ہے کہ شاید وہ اس کتاب کے وہ مقصد حاصل نہ کر سکیں جو اس سے پہلے زمانے کے لوگوں نے قرآن سے حاصل کیے تھے۔ وہ اس کتاب کو پڑھ کر قرآن کے قریب ہونا چاہیں گے اور پھر اس کے حقائق کو حاصل بھی کرنا چاہیں گے، اور پھر فی ظلال القرآن کو پرے ہٹا دیں گے، مگر وہ قرآن کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکیں گے جب تک کہ اپنی پوری زندگی کو قرآن کے مقصد کو پورا کرنے میں نہ لگا دیں۔ پوری زندگی میں قرآن کے مقاصد کو پورا کرنے میں اپنی زندگی نہ لگا دیں، جہالت کے ساتھ قرآن کا نام سے اور اس کے علم کے نیچے مقابلہ نہ کریں۔ جہالت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اچھا، تو یہاں پر یہ والی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس سورت کو بے شمار دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر دفعہ میں اس سورت کو پہلی دفعہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ اس میں جو ہے بہت ساری، اچھا اب اس سورت کا جو موضوع تھا وہ مکی ہے، اور اس میں اور بھی مزید باتیں ہیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی ایک دو آیتیں صحیح مگر آج کا گانا تھوڑا سا شروع ہو جائے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے الف لام میم را، یہ کتاب کی آیات ہیں جو کچھ تمہاری طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ تیرے طرف، تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ رعد پڑھ رہی ہوں میں 13واں سپارے کا، سورہ یوسف کے بعد، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ کتاب کی، الکتاب کی آیات ہے، ٹھیک ہے۔ وحی الہی کا معاملہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدے کا ایک عام معاملہ ہے، اسلامی عقیدے کا ایک عام معاملہ ہے، اور یہ ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے برحق ہے۔ کون؟ کتاب ہر لحاظ سے برحق ہے، اور جس کو اس اندازے سے چاہو تم برحق ثابت کر سکتے ہو، جس اندازے سے بھی چاہو تم اسے برحق نازل، برحق ثابت کر سکتے ہو کہ اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کسی بھی دور کے لیے ہو۔ لیکن یہ آیتیں وہی دور چلتی پھرتی رہیں گی، تھوڑی تھوڑی اس کی شکلیں بدلتی جائیں گی، لیکن وہ آیت ساری بالکل ایز اٹ از اسی طرح پر ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ برحق ثابت ہو جائے گا، اور ایک ایسی بنیاد ہے جس پر عقیدے کے تمام دوسرے جو ہے عقیدے جو ہیں اس کو فروغ پاتے ہیں۔ اس میں مثلاً کیا ہے؟ توحید الہی ہے اس کے اندر، اور اللہ پر ایمان لانا ہے، زندگی میں عمل صالح کرنا ہے۔ یہ تو دیکھیں اس وقت کے لیے بھی تھا اور آج کے لیے بھی ہے۔ توحید الہی ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، زندگی میں عمل صالح کرنا ہے۔ یہ سب عقائد اس عقیدے کو فروغ دیتے ہیں۔ اس کتاب کو اتارنے والا اور اس کا حکم دینے والا بھی ایک ہی رب ہے، جو اس وقت بھی تھا اور ابھی بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ قرآن اس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وحی پر اتارا گیا تھا۔ یہ وہ بات ہے جس کو سورت کی پہلی آیت میں فرمایا گیا، الف لام را، یہ الکتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں، القرآن کی آیات ہیں یہ، یا یوں کہو کہ یہ آیات اس کتاب کے برحق ہونے کی دلیل ہے، جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کتاب کو بذریعہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، کیونکہ اس کتاب کی ترکیب جو ہے ان حروف سے شروع ہوتی ہے، الف لام را، جو کلام عرب میں کثیر طریقے سے استعمال ہوتا تھا۔ الف لام را، یہ لوگ آپس میں کوئی بات کرتے تھے اس طرح، تو اس لیے ان الفاظ کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس کے ہونے کے باوجود یہ بے نظیر، بے مثال ہے، اس کی مثال لانا ناممکن ہے۔ اس جیسی کوئی بھی چیز آپ کہیں سے بھی عین غین فے لکھ دیجیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو معنی کے لحاظ سے اس کے اندر جو اللہ کو معلومات ہے نا، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، اور نہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو وہی خداوندی ہے، کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے، خود وہ انسان کوئی بھی ہو معجزہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو، خواہ وہ انسان کوئی بھی ہو، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو۔ اچھا، والحق جو ہے اس کے اندر حق ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، اور یہ جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ حق ہے، الحق ہے، یعنی صرف یہی حق ہے، ایسا خالص حق ہے جو باطل کی آزمائش سے بالکل پاک ہے۔ یہ قرآن ایک ایسا حق ہے جو باطل کے مقابلے کی آمیزش سے بالکل پاک ہے۔
کوئی اس کے اندر باطل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل پاک صاف یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں، کچھ مٹایا نہیں گیا، کچھ اضافہ نہیں کیا گیا، کچھ چھپایا نہیں گیا۔ اور یہ شک اور تردد سے وہ ہے الف لام، یہ صرف الف لام را اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی کتاب برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو وہ برحق اور ثابت اور قائم ہوتی ہے، ثابت رہت ہوتی ہے، ثابت ہو کر دکھا دیا گیا، قائم رہنے والی کتاب ہے، یہ برحق کتاب ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کی آیت بھی غلط کہہ رہی ہے۔ اگر ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو، فرض کرو ایک آیت ہے، یا احسان کا بدلہ احسان ہے، تو یہ بہت اہم آیت ہوتی ہے کہ اب ہم نے ایسا ہی کرنا ہے کہ احسان کے بدلے احسان نہیں کرنا ہے، یا غصہ اللہ نے منع کیا تو غصے کے پیچھے اتنا زیادہ شر ہے، اتنی زیادہ برا، تو یہ چیز کیا ہے؟ ثابت ہے اور حق ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ انسانی کلام ان حروف سے مرکب ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کلام ان حروف کا کلام ان سے مرکب ہونے کے باوجود بے نظیر، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آخر پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پتہ ہے کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وحی کے ذریعے سے آئی ہے، نبی کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، انہوں نے سارے لوگوں کو بتایا، پھر اس کو کتابی شکل دی گئی، وہ ہم تک پہنچی، برحق ہے، مگر اللہ کہتے ہیں مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ نہیں، ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، ہم نہیں لاتے ایمان۔ پہلے اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے بتا رہا ہے یہ کتاب ہے، حق ہے یہ، اور اکثر لوگ اس کتاب کے وحی خدا بندی ہونے کو نہیں مانتے ہیں اور نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس وحی پر ایمان لانے سے ماننے پڑتے ہیں، مثلا توحید الہیہ، صرف اس کی عبادت اور اسی کی اطاعت، اور بعد الموت اور زندگی میں نیک عمل بجا لانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اگر آپ غور کریں، اس صورت کی پہلی آیت پر غور کریں تو یہ عملاً جو ہے نا یہ افتتاحی آیات ہے، شروع کی افتتاح ہو رہی ہے ابھی قرآن کے سے، مگر در حقیقت اس ساری صورت کے مضامین اور موضوعات کا خلاصہ ہے یہ۔ یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ صورت میں کون سے معاملات آئیں گے، زیر بحث آئیں گے، یہی سبب ہے کہ اس کے ابتدا کے بعد کائنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آسمانی کیا ہے، زمینی عجائب پر قدرت کیا ہے، یہ سب چیزیں ابھی اس پر بحث ہوں گی انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں۔ یہ عجائب اللہ خالق کائنات کی قدرت، حکمت، تدبیر، تقدیر کو ظاہر کرے گا۔ یہ جو عجابات ہوں گے، جو آسمانی زمینی عجابات، قدرت کی جو عجیب چیزیں ہیں، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کے قدرتی اور حکمت اور تدبیر اور تقدیر کو ظاہر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور قدرت کا یہ تقاضا ہے کہ وحی الہی کا نزول پھر ضروری ہے۔ یہ کیوں بنایا اللہ نے؟ ساری کائنات کیوں بنایا؟ کیا بنایا؟ کس لیے بنایا؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیسے کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نزول کیا تاکہ لوگوں کی بصیرت کا سامان کیا جائے۔ بصیرت، سوچو، وسعت دو اپنے دماغوں کو، کھولو اپنے ذہنوں کو، جاہلوں کی طرح مت بیٹھے رہو ہر وقت گھر میں یہ، گھر میں وہ، گھر میں یہ، گھر میں وہ، انہی گھر کی چیزوں کے ہی تھر پتھر کو تم اسی کو گھوم رہے ہو، صفائی کر رہے ہو، لگے ہوئے اسی کی باتیں کر رہے ہو، یہ ڈیزائننگ ایسا ہے تو وہ ڈیزائن ایسا ہے تو وہ فلانا بوتیک ایسا ہے تو فلانی چیز، یہ کیا ہے؟ یہ سب حالت ہے یہ سب۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ لوگوں کی بصیرت کا سامان کیا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی ضروری ہے تاکہ انسانوں کا حساب لیا جائے، اور قدرت خدا بندی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کی بسط اور خالق کی طرف سے ان کو رجوع پر اس کو قادر ہو، ورنہ خلق کا سارا کارخانہ بے مقصد ہو جائے، اس کا کارخانہ بے مقصد اور بیکار ٹھہرائے گا معاذ اللہ۔ تو خالق نے انسان کو کائنات، ارض و سما کو اور اس میں گناہ گوئے عجابات کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے، دلائل کے ساتھ، تاکہ مخلوق کی آزمائش ہو۔ اب دیکھیں کیوں پیش کیا اللہ تعالیٰ، اب یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے تاکہ مخلوق کی آزمائش ہو۔ میں نے ایک ایک چیز کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، کس کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کہاں پیدا کیا، تمہارے لیے کیا کیا چیزیں میں نے اگائی، تم کو میں نے کیا کیا چیزوں سے نوازا، ہوا سے، دھوپ سے، گرمی سے، سردی سے، پانی سے، ہر چیز میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تو تم بنانے والے کو بھول جاتے ہو کون ہے اس کے پیچھے۔ تو خالق نے انسان کو، کائنات کو، ارض سما کو اور اس کی پوری اس کو جو ہے نا پیدا کیا تاکہ مخلوق کی آزمائش کرے، اور جس میں وہ قابلیت ہو وہ پھر نکھر کر سامنے آ جائے گی، جس کے اندر یہ غور و خوض کرنے کی قابلیت ہوگی، جو عقل مند ہوگا، جو کائنات سے
اپنے آپ کو رب کو پہچانے گا اور اس کے اوپر چلے گا اور اس کے قرآن سے محبت کرے گا، قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کو پھیلائے گا، قرآن کو سمجھے گا، اس کی آیتوں کو سمجھے گا، تو دراصل وہ اس کی جو قابلیت اندر سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جس قابلیت سے پیدا کیا، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی قابلیت دی ہے، پھر وہی اس کو نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی آزمائش کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم آیت نمبر 6